والصلاة والسلام على ولي وخليفتي وابن أمي ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربي أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام: أيها الأمير، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة برادران ایمانی، آبا ملے بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، حق اور باطل کی جنگ ازل تو جاری ہے، ابد تک جاری راسی. ہر دور حق دے نمائندے بھی موجود رہے، باطل دے نمائندے بھی موجود رہے، لیکن کوئی ایڈے سونے رنگ گلشن حق دی آبیاری فرمائی ہے فرزند زہرا نے کہ رنگ دی دنیا تک لفظ حق اور شبیر لازم و ملزوم ہو گئے. آج جب حق اور حقانیت کی بات ہوئے، ایک نام ذہن آتے آندے حسین ابن علی، اور وہ نمائندہ حق ہے فرزند زہرا، جے اپنے پہلے قدم پہ اپنی فتح کا اعلان فرمائے. مدینہ نہیں چھوڑا، مکہ نہیں آئے، بدے احرام نہیں کھولے، کربلا ڈیرے نہیں لگے، لیکن اپنی فتح کا اعلان فرمائے. کدا 26 رجب دربار ولید مطالبہ بیعت فرمایا، میرے کو جو بیعت منگتے ہیں جان گئے میں کون ہاں، یزید کون جان گئے، جن کو بیعت منگتے ہیں وہ کون، جی بیعت منگتے ہیں وہ کون نہ جان گئے. آ میں حسین تینوں تعارف کراواں. اتنے میرے آقا نے اپنا بھی تعارف کرائے، یزید کا بھی تعارف کرائے. انا آل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الرحمہ. فرمایا اہل بیت پیغمبر اساں ہیں، رسالت دی کان اساں ہیں، رحمت نزول دا مقام میرا بھیڑوئی. مختلف الملائکہ جن دروازے تے ملائکہ دی آمد و رفت جاری رہ دیے، او میں حسین دا دروازے. یا علی کدی دربان بن کے آندن، کدی جھولا جھلاویں آندن، کدی چکی چلاویں آندن. جن دروازے تے ملائکہ دی آمد و رفت جاری رہے، میں حسین دا دروازہ ہے. تیرا خیال ہے جو میری شہادت والے سلسلہ ہدایت رک ویسی. فرمایا نا یاد رکھ، بما فتح اللہ و بنا یختم. فرمایا اس کائنات دی ابتدا بھی اسا 14 تو ہے، اختتام بھی اسا 14 تو ہے. اول ما خلق اللہ نوری دا مصداق میرا نانا، انا و علی من نور واحد دا مصداق میرا بابا. اس کائنات دی ابتدا بھی اسا 14 تو، اس اسلام دی ابتدا بھی اسا 14 تو، اس حق دی ابتدا بھی اسا 14 تو.
اس وقت تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہونا جب تک میرے نام فرزند مہدی دوبارہ نے حکومت نہیں کرنا۔ اور پھر میرے آقا نے یزید کا تعارف کرائے، اما یزید فهو رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق۔ میرے کو بیعت منگنے، فرمایا جانتے ہیں یزید کون ہے، حسین کون؟ اس کی بیعت منگنے جڑا شرابی ہے، جڑا کتیاں اور بندرا نال کھیڈن والے، جڑا بے جرم لوگاں دا قاتل ہے، جڑا علل اعلان شریعت محمدیہ دا مذاق اڑاون والے۔ اتنے میرے آقا نے اپنی فتح دا اعلان فرمایا، تو میرے کو بیعت منگنے، میں تیری بیعت کا ایسا جواب دے کے ویسا قیامت تک کوئی حسینی کردار والا یہ نہیں آخیا جو میں بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرزند زہرا فرما رہے مثلی لا یبائی مثلا، میں تیری بیعت کا ایسا جواب دے کے ویسا قیامت تک کوئی حسینی کردار والا کسی یزیدی کردار والے کی بیعت نہیں کرے۔ میرے محترم سامعین، اتنے میرے آقا نے اپنا تعارف، اپنا حسب نسب نہیں دسا، میرا بابا علی ہے، اما بدول ہے، نانا مصطفیٰ ہے، میں ہاشمیہ۔ میرے آقا نے نسب بیان نہیں فرمایا، اپنا کردار بیان فرمایا۔ یزید کا تعارف نہیں جو یزید ہے کہ معاویہ دا بیٹا ہے کہ ابو سفیان دا پوتر ہے کہ ہندا دا پوتر ہے، وہ دا تعارف نہیں کرایا، بلکہ کردار دسے، اپنا ہی کردار دسے، اپنے مخالف کا کردار ہی دسے۔ گویا کہ فرزند زہرا چونکہ علم امامت نال جان دے ایک مسئلہ حل کیتے، مدہ 1500 سال بعد، 1400 سال بعد، 14वीं-15वीं صدی دا بنی امیہ دے ٹکڑے تے پلن والا کوئی حرام خور ملا آکھے جو دو شہزادیاں دی جنگ آئی، نہیں اعلان کر کے جا رہے دو شہزادیاں دی جنگ نہیں، دو کرداراں دی جنگ ہے، دو شخصیات دی جنگ ہے، دو نظریات دی جنگ ہے۔ ایک شخصیت کا نام ہے حسینیت، ایک کردار کا نام ہے حسینیت، ایک کردار کا نام ہے یزیدیت۔ اور میں اگر ایک جملے چل کرا حسینیت کیا، یزیدیت کیا، اس واسطے ایسا بھی مجلس سے حسین زندہ باد نہیں، حسینیت زندہ باد، فقط یزید مرد آباد نہیں، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ کیوں؟ اگر ایک جملے تعریف کرا حسینیت کیا ہے، تخلیق کائنات تو لے کے آج تک، آج تو لے کے قیامت تک، ہر دور کی ہر مجسم برائی کا نام ہے یزیدیت، اور تخلیق کائنات تو لے کے آج تو لے کے قیامت تک ہر دور کے ہر زمانے دی نیکی دی مجسم صورت کا نام ہے حسینیت۔ یا میرے محترم، قدم قدم تے تعارف، آج میں یزید کے طرفدار بڑے نظر آتے، یزید تے لعنت نہ کرو، یزید کو قاتل امام حسین نہ کو، یزید دا معاملہ تے خدا دا معاملہ تے یزید دا قصور کوئی نہیں۔ معصوم نے خود فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، مدینے جو ڈرنیا فرمایا وللاسلام السلام اذا بلیت الامت براء مثل یزید۔ فرزند زہرا فرمانے اس اسلام کو میرا سلام ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو جس حکمران یزید ہوئے، اور میں اس امت کو، اس اسلام کو میرا سلام ہے۔ یہ سچ یزید جیسا فاسق و فاجر، اور اس واسطے جدا یہ یزید کو ولی عہد مقرر کیتا گیا نا، کیونکہ حقائق کو کم بیان کیتے میں نے نصر رسمی ادادی پڑھ کے ٹر ویندے ہیں، حالانکہ درس دے ذریعے پیغام دے ذریعے پتہ چلے حسینیت و یزیدیت۔ میرے آقا نے ایک خط لکھے، فرزند زہرا نے، دائم الاسلام قاضی نعمان نے خط لکھے میرے آقا دا، ثم ولیت ابنک وہو غلام یشرب الشراب ویلہو بالکلاب۔ فرمائے شرم نہیں آتی اس کو مسلمانہ دا حاکم بنائی ویندے ہو جڑا شراب پی دے، کتیاں نال کھیڈ دے، فخنت امانتک، بے امانت خیانت کیتی ویندے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں
فکیف تولی علی امت محمد من یشرب المسکر، فرمایا دسو تو صحیح جڑا شرابی ہوئے انہوں امت مسلمان دا حاکم کیویں مقرر کر سکتے ہو؟ جڑا فخریہ شراب پیوے انہوں دونوں امت محمدیہ دا حاکم مقرر کرنا۔ اور اگلا جملہ میرے آقا نے فرمایا وشارب المسکر من الفاسقین، شراب پینے والا تو فاسق ہوتا ہے، شارب المسکر من الاشرار، شراب پینے والا تو کمینہ ہوتا ہے، ولیس شارب المسکر بامین علی درہم فکیف علی الامہ۔ حجت خدا فرما رہے ہیں شرابی کو تو نبی نے منع کیا تھا کہ شراب پینے والے کو ایک درہم کا امین نہ بنانا، تے امت شرابی دے حوالے کر چکی۔ محترم سامعین، فرزند زہرا اپنے اس پورے خاتے یزید کی ایک برائی کا ذکر کیتا ہے، دوسری کا صرف ذکر کیتا ہے، ایک کی تفصیل۔ شارب الخمر، شراب پیتا ہے، یشرب الشراب ویلہو بالکلاب، کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، شراب پانی کی طرح پیتا ہے، شراب پینے پہ فخر کرتا ہے۔ شراب کے بارے میں تو میرے نانا نے فرمایا تھا وہ فاسق و فاجر ہے جو شراب پیے۔ میرے نانا نے فرمایا تھا شراب کی وجہ سے 10 لوگوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے، بنانے والا، لے کے جانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، پینے والا، پلانے والا۔ نبی نے تو فرمایا تھا شرابی کی گواہی قبول نہ کرنا، نبی نے تو فرمایا تھا شرابی کو بیٹی کا رشتہ نہ دینا، شرابی کو درہم و دینار کا امین نہ بنانا۔ میرے 8ویں آقا والی خراسان فرماتے ہیں جس کو پتا ہو کہ میرے ہونے والا داماد شرابی ہے، میرا ہونے والا بہنوئی شرابی ہے، اس کے باوجود اگر بہن یا بیٹی کا رشتہ دیتا ہے تو اس کی حالت یہ ہے جیسے اپنے ہاتھوں سے برائی کی طرف بھیج رہا ہو۔ اس واسطے جو شرابی کو تحق میرا مانانا کی اجازت نہیں، اور جو اتنا بڑا گناہ کرے۔ اور جملہ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں فکیف علی الامہ، ایک درہم کا امین نہیں ہو سکتا تو سا امت شرابی دے حوالے کر چھوڑی۔ یہ مطلب ہے فرزند زہرا نے کردار بیان کیا ہے۔ حسینی کردار کیا ہے؟ یزیدی کردار کیا ہے؟ حسینی کون ہے؟ یزیدی کون ہے؟ ساری زندگی یزید پہ کرے لعنت، مگر کم ہو کرے ذرا یزید کرتا رہے۔ وہ ممبر پہ آمن والا ہو، وہ خطیب ہو، وہ وائز ہو، وہ خان ہو، وہ ماتمی ہو، وہ عزادار ہو، وہ بانی ہو، وہ متولی ہو، جب تک کردار یزید سے نفرت نہیں ہے اس وقت تک حسینی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ بلکہ میرے آقا نے ایک خط لکھا ہے، اور جی میں عرض کرا جو فرزند زہرا نے اس یزید لعین کا جڑا کردار بیان کیتا ہے، وہ کردار کیا؟ فخذ یزید فیما آخذ فیہ من استقراءہ الکلاب المحارشۃ عند التحارش الامامۃ والسیاست۔ دینوری نے ایک خط تاریخ کہتے ہیں میرے آقا کا، حاکم نے خط لکھے میرے آقا نے کہ یزید ولی عہد بنا کے لوگوں کو وہ بیعت دے رہے ہو۔ فرمایا کیا تسی نہیں جان دے جو جتنے دین و بے کے کتے لڑیں گے؟ فرزند زہرا کا جو ہے کہ خدیم اور وائز کا نہیں۔ فرمایا استقراء الکلاب المحارشۃ عند التحارش، اور میرا پہلا کردار ہے کتیاں دی لڑائی کریں گے، کتیاں دی لڑائی دن دہاڑے میں۔ پہلا جملہ فرمایا والحمام السبقہ لاطرابہن، فرمایا کبوتر بازی میں جوا کھیل رہے، والقیان ذوات المعازف، سارا دن رقاصہ عورتوں میں کے نچینے، وضرب الملاہی تاجد ہو باسرا، فرمایا لک چھپ کے نہیں کھلے میدان جمع کے سارا دن آلات موسیقی نہ لطف اندوز ہو گئے۔ فرمایا اے یزید کا کردار ہے، نہ حسین کا کردار ہے، نہ حسینی کا کردار ہے۔ 4 چیزیں میرے آقا نے فرمائی۔ کتوں کی لڑائی کروانے والا فرزند زہرا کا قول کہ مفتی مجتہد کا فتویٰ نہیں،
میں کلام معصوم عرض کر رہا، میں توضیح نہیں پڑھ رہا، نہ میں کوئی کہہ دل آزاری واسطے. کلام معصوم جس یزید پہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزید پہ لعنت، ایک کردار کا نام ہے یزیدیت. فرزند زہرا فرما رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے کتوں کو آپس میں لڑانے والا، کبوتر بازی پہ جوا کھیلنے والا، سارا دن رقاصہ عورتوں کے رقص دیکھنے والا، کھلے میدان میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے آلات موسیقی سے لطف اندوز ہونے والا. فرمایا یہ کسی اور کا نمائندہ ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، نہ نبی کا جانشین کہلانے کا حقدار. اور پھر میرے آقا نے فرمایا من خیر لامت محمد. من خیر لامت محمد. امام نے اس خط میں جواب حاکم خط لکھے، اے فرزند پیغمبر میں تو اپنے نہ اس بندے نو ولی عہد بنائے جڑا امت محمدیہ جو سب تو بہتر ہے. میرے آقا نے کو سوال بجا من خیر لامت محمد، کون امت محمدیہ جو بہتر ہے؟ یزید الخمور الفجور، یہ شراب پینے والا، الفجور یہ علل اعلان شریعت کا مذاق اڑانے والا. اگو حاکم شام خط لکھے مہدن یا ابا عبداللہ، اے فرزند زہرا چھوڑ اس بات کو. فَإِنَّكَ لَوْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ لَمَا ذَكَرَ مِنْكَ إِلَّا حَسَنًا. تھوڑے سامنے یہ ریدی گل ہوئی ہے، تسی آدھو شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بے دین ہے. چھوڑ دے فرزند زہرا، میں یقین ہے اگر وہ سامنے تھوڑا ذکر ہوئے نہ تھوڑے بارے کوئی گل نہ کرے سی. جملہ غور نہ سننا. حاکم شان پہ آ گیا فرزند زہرا چھوڑ دیو، مینوں یقین ہے تھوڑے سامنے یزید کا ذکر ہوئے تسا دیو شرابی ہے، تسا پہ دیو فاسق و فاجر ہے. مینوں یقین ہے اگر تھوڑا ذکر وہ سامنے ہوئے تو تھوڑے دے بارے ہوئی گل نہ کرے سی. میرے آقا نے فرمایا اِنَّا عَلِمَ مِنِّي مَا عَلَمُهُ مِنْهُ أَنَا فَلْيَقُلْ فِيَّ مَا أَقُولُ فِيهِ. فرمایا حسین اس کو جان دے، تو فرزند زہرا کو جان دے. تو آنکھ اپنے پتر نو مجمع چ بہ کے میرا کردار بیان کرے جدا خیر دے علاوہ لفظ ہی کچھ نہ. فرمایا کیوں آنکھے؟ میں تو فرزند زہرا، میں تو بطول حضرات کی گود کا پلہ، میں تو مسند پیغمبر کا وارث. فرمایا میں اس سے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے. میں اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہوں جو میں جانتا ہوں. فرمایا اس طرفداری کی ضرورت نہیں ہے، میں حسین اجازت دے رہا ہوں، جو میرے بارے میں جانتا ہے کہے. اس لیے کہ کردار حسینی ہے ہی وہ جو دشمن کے سامنے بھی کھل کے بیان کیا جا سکے، جو چھپانا نہ پڑے. اور اسے واسطے فرزند زہرا جدا مروان، میں کل مسجد دے اندازے پڑھے جدا مروان آکھے نا بیعت لکھا یا سر قلم کر، تے امام نہیں مشورہ دیتا مولا بیعت کر لو. جدا سارا اسلام بیعت کر رہے، سارے مسلمان بیعت کر رہے، ہر کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا، بڑے بڑے نامور صحابہ یزید کی بیعت کر گئے. میرے آقا نے جواب دیتا اتامرونی ببیعت یزید، تو مجھے مشورہ دیتا ہے میں یزید کی بیعت کروں؟ وہو راجل اور فاسق، اس فاسق کی بیعت میں حسین کروں؟ میرے آقا فرما رہے ہیں لقد قلت شططا من القول یا عظیم الزلل. او گمراہ ہونے والے، تو نے کتنی غلط بات کی ہے، تو نے کتنی غلط بات کی ہے، تو نے کتنی جسارت کی ہے کہ مروان مجھے کہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں. اور میرے آقا فرما رہے لا علومک علی قولک لانک اللعین الذی لعنک رسول اللہ وانت فی صلب ابی. لیکن میرے آقا فرماتے حسین نے تیری اس گل پہ تعجب کوئی نہیں، تیرے دیا آنکھ سکنے جو میں یزید کی بیعت کرا. کیوں؟ فرمایا تو اور لانتی ہے، تو دنیا میں نہ آیا حال کعبے دی صلب دھائیں تے میرے نانے لعنت کی بھی آئی.
حالے تو دنیا تے ہی نہ آیا، حالے دنیا تے ہی نہ آیا، لا علومک علی قولک، فرمایا میں نے تیرے اس جملے تے کوئی تعجب نہیں ہویا جو تے کیڑی کو جی گل کیتی ہے، تے کتنی کمینگی دی بات کیتی ہے، مگر میں حسین نو تعجب اس واسطے نہیں، فإن من لعنه رسول اللہ لا يمكن له ولا منه الا يدعو الى بیعت یزید، فرمایا اس لیے کہ یزید کی بیعت کی بات وہی کر سکتا ہو جو میرے نانا کی نگاہ میں لعنت کا حقدار ہو، یزید کی بیعت کی بات وہی کرے گا جس کو میرے نانا نے لعنتی قرار دیا، اور پھر میرے آقا فرمایا الیک انی یا عدو اللہ، اے دشمن خدا مجھ سے دور ہو جاؤ، اے دشمن خدا میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ، فإنا اہل بیت رسول اللہ، ہم اہل بیت پیغمبر ہیں، والحق فینا وبالحق تنطق السنتنا، فرمایا اس لیے کہ حق کے نمائندے ہم ہیں، اور اہل بیت کی زبان سے جب بھی نکلے گا حق کا کلمہ نکلے گا، ہم باطل کے طرفدار نہیں ہو سکتے۔ جدا دربارے جا کے اس بیعت کر لو، فرمایا یبنا زرقا او فاحشہ ماد پتر انت تأمر بضرب عنقی، تو کہتا ہے کہ میرا سر قلم کر لیا جائے، کذبتا ولا امتا، فرزند زہرا دشمن دے دربارے مروان دی آنکھیں آنکھ ماں کے کڑیا دیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو کمینگی کر رہا ہے، کیوں نحنو اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ویزید فاسق شارب الخمر وقاتل النفس، ہم اہل بیت پیغمبر ہیں، ہم رسالت کا مرکز ہے، ہم طہارتوں کا مرکز ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید شریعت کا مذاق اڑانے والا ہے، یزید بے جرم لوگوں کا قاتل ہے، مثلی لا یبائی مثلا، مجھ جیسا ایسا اعلان کر کے جاؤں گا، میں حسین نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت قیامت تک نہیں کرتا۔ پھر محترم سامعین آئیے دیکھیے ہم کہاں کھڑے، میں صرف کلام معصوم فرزند زہرا کا کلام جنرا محرم منائی بیٹھے، خود میرے آقا فرض تک شاعر محب اہل بیت ہے، شیعہ علی ابن ابی طالب ہے، جنرا فرض تک نے امام کو لو پوچھے مولا توڑے کربلا وجن کا مقصد، اتنے میرے آقا نے فرمایا یا فرض تک انا ہاؤلاء قوم لازم طاعت الشیطان، 8 نشانیاں امت دیاں فریق مخالف دیا میرے آقا حسین نے بیان کی دیا، فرمایا انہاں لوگاں چ 8 ایسیاں چیزاں آ چکی ہیں، اگر میں قیام نہ کرا تو کون کرے، کیڑیاں پہلی لازم طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، انہوں نے رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وَأَبْطَلُوا الْحُدُودَ، خدا کی مقرر کردہ حدود کو باطل کرتے ہیں، وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالًا، خدا کے حرام کو حلال کہہ رہے ہیں، خدا کے حلال کو حرام کہہ رہے ہیں، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، پانی کی طرح شراب پی رہے ہیں، وَاسْتَأْثَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فقراء اور مساکین کے مال کو وصف کر رہے ہیں، وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اور فرض پر تو ہی بتا میں حسین قیام نہ کروں تو کون کرے؟ میں پھر آپ چیزیں دہرا رہا، پہلا شیطان کی اطاعت کر رہے، دوسرا اللہ کی اطاعت کو چھوڑ رہے ہیں، تیسرا زمین میں فساد کر رہے ہیں، چوتھا حدود خدا کو معطل کر رہے ہیں، پانچواں شراب پیتے ہیں، چھٹا فقراء اور مساکین کے مال کے ڈاکو ہیں، ساتواں وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہہ رہے ہیں، وَحَرَّمُوا حَلَالًا، خدا کے حلال کو حرام کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ کام کوئی آج کرے، کیا خیال ہے
کیا یہ عیب 61 ہجری جہان 61 ہجری اج کوئی نہیں؟ کیا ساری برائیاں معاشرے ختم ہو گئی؟ یہ مطلب فرزند زہرا فرما رہے ہیں 61 ہجری جہاں یہ عیب تھے ان کے خلاف کھڑے ہونا حسین کا کام تھا. تمہارے زمانے میں اگر یہ عیب ہو تو ان کے خلاف کھڑا ہونا حسینی کا کام ہے. اور یہ بھی فرزند زہرا بتا رہے ہیں اس 61 ہجری میں جو یہ کام کر رہا تھا وہ یزیدی تھا. یہی کام اگر کوئی آج کرے حسینی کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کوئی حرام کو حلال کہے، حلال کو حرام کہے، فقراء کا حق کھا جائے، مساکین کا حق کھا جائے، بیٹیوں کا حق کھا جائے، بہنوں کا حق کھا جائے، حصے داروں کا حق کھا جائے، بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر لے، بے جرم لوگوں کو قتل کر دے، بے گناہ کا قاتل بن جائے، شراب پینے سے ڈرتا نہ ہو، اللہ کی حدود کو معطل کر رہا ہو، پھرانا لڑا رہا ہوئے، زمین خدا پہ فساد کر رہا ہوئے. فرزند زہرا کہہ رہے ہیں لاکھ حسینی بندہ پھرے اس کی زبان پہ یقین نہ کرنا، تم کردار دیکھنا، کردار حسینی ہے یا یزیدی. اور پھر میرے آقا نے فرمایا تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے. تو میرے آقا فرما رہے ہیں حالت ایسی ہو گئی انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کتاب خدا کی طرف اور اس کے نبی کی سنت کی طرف. میں حسین کیوں جا رہا ہوں؟ انی لم اخرج عاشرا ولا باطلا ولا مفسدا ولا ظالما. میں حسین کسی فساد کے لیے نہیں، انانیت کے لیے نہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. حسین جا اس لیے رہے ہیں تاکہ نانا کی امت کی اصلاح کریں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. حسین چاہتے ہیں نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں. اور سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور دنیا کو اپنے عمل کے ذریعے بتائیں میرے نانا مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے، میرے بابا مرتضیٰ کا کردار کیا ہے. ان سنت قد امیتت، میرے نانا کی سنت کو مردہ کیا جا رہا ہے. والبدعۃ قد احییت، میرے نانا کی سنت کو مردہ کر کے بدعت کو زندہ کیا جا رہا ہے. شرابی کہہ رہا ہے میں مسجد پیغمبر کا وارث ہوں. کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا، ریشمی لباس زیب تن کرنے والا اور سور کے ساتھ کھیلنے والا، بندروں کے ساتھ کھیلنے والا، اس نے ایک بندر پالے رہی جدنا ابو قبیس آئی اپنے نال تخت پہ بہندا ہا، انہوں ریشمی لباس پہندا ہا، انہوں سونے دے زیور پہندا ہا. پہلے آپ شراب لکے ہا جڑی بچ پوے ہا اسے بندر دے سامنے رکھدا ہا. فرزند زہرا پہ فرمیندے او دنیا والو کچھ تو ہوش میں آؤ، کہاں حسین، کہاں بندروں سے کھیلنے والا. ان سنت قد امیتت والبدعۃ قد احییت، میری نانا کی سنت کو مردہ کیا جا رہا ہے، بدعت کو زندہ کیا جا رہا ہے. اما ترون الی الحق لا یؤمن به والی الباطل لا یتناہى عنہ، کیا تم دیکھ نہیں رہے حق کی طرح دعوت دینے والا کوئی نہیں، باطل سے روکنے والا کوئی نہیں. میرے کربلا آنے کا مقصد یہ ہے امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرو، سنت کو زندہ کرو، بدعت کو خاتمہ کرو، قرآن کی طرف تمہیں دعوت دو، اپنے نانا کی سیرت تمہارے سامنے پیش کرو. فرمایا کوئی ہے حسین کا ساتھ دینے والا، کوئی ہے فرزند زہرا کے ساتھ آنے والا. فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي أَهْدِكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ. فرزند زہرا فرما رہے ہیں اگر میری یہ بات تم سننے کے لیے تیار ہو اور میری آواز پہ لبیک کہو تو آؤ، تمہیں رائے حق کی دعوت حسین دے دے. میرے محترم سامعین، ایک ہے ظاہری اور رسمی عزاداری، ایک ہے رزمی عزاداری. اور شاید پہلے اس کی سمجھ نہ آ گیا اور سو کا کام ہو گیا.
یہ پچھلے 2 مہینے جوان کی جنگ دس چھوڑے رسمی آزاداری کیا ہے، رسمی آزاداری کیا ہے؟ وہ آزاداری حقیقی آزاداری ہے جو حق بولنے کی طاقت دے، جو ہر زمانے کے یزید کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت دے۔ اور وہ کیسا کربلائی ہے، وہ کیسا آزادار ہے جو اپنی مجلس میں اگر رہبر کا نام لینا پسند نہ کرے، جو اس انقلاب کا ذکر کرنا پسند نہ کرے، جو انقلاب ایران کی مخالفت کرے، جو اس دور کی حسینیت کے پرچار کرنے والوں کو نام لینا مناسب نہ سمجھے، پھر تم اپنے حلقوں میں بیٹھ کے اور اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کے خود فیصلہ کر لینا حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے، کربلائی کون ہے، منافقت کرنے والا کون ہے۔ کربلا کربلا میرے محترم سامعین، کیوں آنکھیں کربلا نہ چھوڑنا، کربلا دا ذکر نہ چھوڑنا، کربلا والوں دی یاد نہ چھوڑنا، حق اور حقانیت نو زندگی عطا کرن دا ذریعہ اللہ نے کربلا نو بنایا۔ اور اسی واسطے میں جنگ دے دوران ایک اہل سنت برادر کا انٹرویو سن رہا، وہ مینوں بڑا غصہ آتا جدا شیعہ دے دی اساں مومن ہیں باقی مسلمان ہیں، اساں مومن ہیں، اور مینوں بڑا غصہ آتا پڑھیا ایسا بھی تو نبی دا کلمہ ہے، قرآن ہی وہ بندے ہیں، اساں بھی مسلمان ہیں۔ یہ کیسی تفریق ہے کہ باقی مسلمان آتے اپنے آپ کی جگہ گل ہوئے جب اساں مومن ہیں، لیکن آدھے اس جنگ کے بعد مجھے فیصلہ کرنا آسان ہو گئے، ہوں مجھے غصہ نہیں آتا بلکہ ہوں میں آتا جو واقعہ دینا دا حق بن گئی اپنے آپ کو مومن آخنا، کیوں وہ نہیں ہوں پتہ لگے جہاں زبان تک موجود رہے وہ مسلمان ہے، جہاں کردار نال کر کے دکھائے، جو اپنے کردار کے ساتھ کربلا دکھائے اور وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسینیت کا پیغام پہنچائے، وہی تو مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ اور میرے محترم سامعین، بڑے کمال جلد سید حسن رسول اللہ نے فرمایا لبنان کی سرزمین پہ آقا نے فرمایا دنیا والوں، ان شہادتوں کے ساتھ ہم نہیں مٹ سکتے۔ اجولا غور کا سونا اس عظیم شہید نے جملہ کہ لبنان کی سرزمین پہ دنیا والوں، اگر ہم مٹنے والے ہوتے تو کربلا میں مٹ گئے ہوتے۔ جب کربلا میں تم نہ مٹا سکے، یا بنو امیہ نہ مٹا سکے، یا بنو عباس نہ مٹا سکے، آج کس کی طاقت ہے کہ پیغام حق کو؟ اور اس واسطے کیا خوبصورت کربلا اپنی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا کو تخت کو تلواروں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار کو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے۔ کیوں؟ کربلا قلعے فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ لیکن میرے محترم سامعین، صرف آنسو بہاور کا نام آزاداری نہیں، صرف لباس کی تبدیلی کا نام آزاداری نہیں، کردار کی تبدیلی کا نام آزاداری۔ جہاں بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے اور آسان کرا، جہاں بندہ چل پہ بیٹھ کے حق کی گل نہ کر سکے، وہ حسینی کہلانے کا کیسا حقدار ہے؟ اصل حسینی وہ ہے تلوار کی دھار ہو یا دار ہو، پھانسی ہو، موت ہو، مگر کلمہ حق۔ اور پھر میں نے جملہ یاد پہ آتا ہے اگرچہ میرے موضوع نال نہیں، لیکن جناب حجر میں نبی علی دا سچا تے سچا صحابی جناب حجر میں نبی جدا آئنا کہ پتر بھی نہ رہا، یہ حاکم کو تو پوچھا نہیں جلاد کرو کیا میرے پتر نے کرنے کا حکم بھی ہے؟ آکے لگا ہاں سانو حکم ہے جڑا ہونا آکھے نا میرا علی نال کوئی تعلق نہیں، علی میرا مولا نہیں، انہوں رہا کر دیو۔
جڑا ہن بھی آ کے جو علی میرا امام ہے انہوں ذبح کر دیو. جڑے لوگ شام گئے خدا قبول کرے, جڑی اکھی سکتی ہے مالک زیارت نصیب کرے. اج بھی مرج الازرا جناب حجر بن عدی دے 8 سنگتی دفن ہیں. جناب حجر جدے جملہ سنے نا جڑا آکھے جو میرا قرب علی مولا نال کوئی تعلق نہیں چھوڑ دیو. جڑا ہن بھی آکھے جو علی میرا امام ہے وہ گردن پہ تلوار چلا دیو. اتنے جناب حجر پیا دیں کیا میرے بیٹے نے کرنے کا بھی حکم ہے؟ ہاں اگر علی نہ چھوڑے کا حکم ہے. جناب حجر پیا دیں وقت مہربانی کر پہلے میری اکھی کے سامنے میرے پتر کو سے بات کر. حیران ہو گیا جلال حجر کیسی فرمائش کی ہے. حجر سوکھا نہیں ہوتا جوان پتروں نے ذبح ہوتا دیکھنا. یہ کیسی خواہش پر میں نے نوکھی سکھائی ہے علی دی محبت. عجب اور نہ سننا متا میں نے رات کا رہ کے تڑپتا دیکھ کے لالے کا آنکھے جا جو میرا علی مولا نال کوئی تعلق نہیں میں کے کھٹیا. اکھی نے سامنے جو خود کو ذبح ہوتا ویکسا انہیں جنت جو اپنے مولا مولا کٹھے ہو بسائے. مشکل کیڑی بات. اور میرے محترم سامعین وے گئے حضرت جوان فضل ذبح ہو نام علی تے ہوں جناب حضرت کیا میرے اجازت ہے میں 2 رکعت نماز پڑھا کے غسل موت کر لیں. ایسے مجبور قیدی نے کون دینا اجازت؟ لیکن میرے آقا فرمانے میں کوئی مجبور ہوں. جناب حضر نے ہاتھ دیا دے بلند کیتے پتھر اوپر کی دیوار بنی بدل کا ٹکڑا آیا. بارش شروع ہوئی علی والے غسل موت کی دعوت. جناب حضر نے جدہ غسل کر کے نا 2 رکعت نماز نہ لالے سکتی آدھیں حضر تو کا مستجاب دعوائے یہ دعا مانگ کے موت ٹال لے. جناب حضر پہتے ہیں واہ میں اس دن کا انتظار وجہ کرے نا جو آسی کدا تو جان دے آدھیں ہاں میں نے مخبر صادق دسا کے گئے میں نے میرا امام دسا کے گئے. حضر تو میری محبت ہی ذبح ہو سے بلکہ ایک خبر اور بھی دے کے گیا تیری گردن دے خون دا پہلا قطرہ زمین پہ نہ آسی چشمہ پھٹسی جڑا پھٹ کے تیرے سر کا استقبال کرے سی. پر میں نے اگر انجے ہو رہے تو رب والی مرضی اس رستے پہ لگے رہا جس پہ میں حضر جا رہا یا دعائیں مانگ کے موت کار لگے آئے. جناب حضر میدان جا اتنے بھی علی والے تو حلال و حرام ہی یاد ہے ظالم و مظلوم کی بھی پہچان ہے. اتنے کاتے لاکے حضر ذرا ساتھ جھکا کر کیونکہ تیرا قد دراز ہے میں نے تلوار چلاوانے آسانی ہوئے. جناب حضر نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اللہ کا قرآن آدھے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. قرآن آدھے نیکی تعاون کرو ظلم تعاون نہ کرو. فرمایا میں مظلوم ہوں تو ظالم ہے. گردن جھکاون کا مطلب ظالم نال تعاون ہے. قرآن آدھے حرام ہے علی والا مردے نہیں حرام نہ کرے سی. گردن کٹ سکتی ہے جھک نہیں سکتی. سر قلم ہویا آلے خون کا پہلا قطرہ زمین تے نہیں آیا. زمین پھٹی چشمہ پھٹیا. میرے حضر دے سر کا استقبال کیتا. تاریخ دے پچھلے دی حالت آئی ایک بیٹا بازو پکڑ کے پیچھا سٹے دیا پہلے میدان جو رہنے ہیں جو نام علی تے پہلے میں ذبح. اس واسطے میرے محترم سامعین محرم رسمہ کا نام نہیں محرم نشست و برخاست کا نام نہیں. یہ ایام تجدید عہد دے ایام ہیں. فرزند زہرا نے کردار دس ہے اپنا بھی فریق مخالف کا بھی. 2 شہزادیاں دی جنگ نہیں 2 کرداراں دی جنگ ہے حسینیت یزیدیت. اور اگر میں پوری گفتگو کا خلاصہ جملہ کرا مٹا دو ظلم جہاں بھی تمہیں نظر آئے. مٹا دو ظلم جہاں بھی تمہیں نظر آئے. میرے خیال میں یہ بھی ہے انتقام حسین. میرے خیال میں یہ بھی ہے انتقام حسین. کا مطلب ظالم تو آکھا جائے ہمیں باپ کیوں نہ ہوئے ہمیں سکا بھائی کیوں نہ ہوئے. جتنے انسان آکھے میں برادری دی وجہ تو مجبور ہاں کلمہ حق ہی نہ آکھے کسی غریب دی قدر دی گواہی چھپا جائے شریف دی عزت لوٹی دی جائے اور خاموش ہو جائے.
دن دہاڑے مسکین دا مال تے جائیداد لٹ لی جائے مگر برادری دی وجہ تو انسان خاموش رہے، اس کا مطلب ہے اسے سمجھ نہیں آئی کربلا کا پیغام کیا ہے، حسینیوں کی سیرت کیا ہے، آل محمد کا کردار ہے۔ اسے واسطے جگہ دو محرم میرے لگے تھے آخر والے آکے بڑا ادا انجام کا شہادت ہے، ادا انجام کا موت ہے۔ فرمایا انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما۔ حسین کو موت سے ڈرانے والا، حق پہ آنے والی موت کو حسین سعادت سمجھتے ہیں، ظالم کے ساتھ خاموش زندہ رہنا حسین ذلت سمجھتے ہیں۔ اے ہاتھ من الذلہ، ہم ذلت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سر کٹ جائے مگر ذلت کی زندگی کو قبول نہ کر، یہی پیغام کربلا۔ کم از کم ممبر پہ نہیں آ سکتا، محفلت بہ کے، تنہائیاں بہ کے، برادری بہ کے، سچ بریک بہ کے، کوڑے نو کوڑا آخنا، سچے نو سچا آخنا، حق نو حق آخنا، باطل نو باطل آخنا، ظالم نو ظالم آخنا، مظلوم نو مظلوم آخنا، یہی پیغام کربلا۔